وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا اور جب ان آیتوں سے پہلے، اس آیت سے پہلے جو پچھلی آیتیں گزر چکی پچھلے درس میں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ کافروں کو اور مشرکوں کو جب یہ بات کہی جاتی ہے، اذا قیل لہم، جب کہا جاتا ہے، قیلا کیا ہے؟ ماضی مجہول ہے، اور صیغہ ماضی معروف کیا ہے؟ قالا۔ اور قالا کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب کا ہے، اسی کا مجہول قیلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صیغہ وہی ہے واحد مذکر غائب کا۔ قیلا، جب اس سے کہا گیا، لہم واسطے ان کے، تقو ما بین ایدیکم، تقو کون سا فعل ہے؟ امر کا، ڈرو، ما موصولہ ہے یہاں پہ، ما کا معنی وہ چیز جو، اس چیز سے ڈرو، ما بین ایدیکم، بین عید کا معنی سامنے کی چیز، یہ محاورہ ہے عربی کا، بین ایدی یعنی سامنے کی چیز، اس چیز سے ڈرو، ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے۔ سامنے سے مراد کیا ہے؟ جو اس دنیا میں انسان دیکھتا ہے، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب، اللہ کی سزا جو اس دنیا میں آتی ہے، وہ ہے سامنے کی چیز۔ اور وما خلفکم، خلف کا معنی پیچھے آنے والی، تو پیچھے آنے والی کون سی ہے چیز؟ جو ابھی آئے گی، بعد میں آنے والی سزا جو ہے وہ قیامت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بین ایدیکم وہ سزا ہے جو اس دنیا میں انسان کو ملتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، اور خلفکم وہ سزا ہے جو بعد میں آنے والی ہے، پیچھے آنے والی ہے، یعنی قیامت کی سزا۔ مراد یہ ہے کہ جب کافروں سے اور مشرکوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ توحید کے دلائل ہیں اور توحید کا اقرار کرو، توحید کو تسلیم کرو، شرک کو چھوڑ دو، اور اس سزا سے ڈرو جو اس دنیا میں بھی تمہیں آ سکتی ہے، اور پھر وہ سزا جو آنے والی ہے اس کے بعد قیامت کے دن، لعلکم ترحمون، لعلکم، لعل شاید کے کم تم لوگ، ترحمون کون سا فعل ہے؟ ترحمون مضارع مجہول ہے، اور صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر حاضر کا ہے، ترحمون۔ اگر ترحمون ہوتا تو پھر معروف تھا، مضارع معروف، اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ترحمون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے لیکن مضارع مجہول ہے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ یا شاید کہ تم رحم کیے جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کام کرو، امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا، شاید تم پہ رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ شاید والی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ بات یقینی ہے کہ جو بندہ ڈر جائے گا اللہ کی سزا سے، اللہ کی پکڑ سے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اللہ یقیناً اس پہ رحم فرمائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی انداز سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ مالک اور مختار ہے اپنی رحمت کے معاملے میں، نہ اس سے کوئی زبردستی رحمت حاصل کر سکتا ہے، نہ اس کی رحمت کو کوئی روک سکتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کوئی دنیا کی طاقت یا کوئی دنیا کی قوت، کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی حضرت، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت زبردستی اللہ سے نہیں لے سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی جو ہے نا، اس کا تصور دینا مقصود ہے۔ ممکن ہے، شاید ہے اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرما دے، اگرچہ بات یقینی ہے، لیکن مرضی اللہ کی چلے گی، مرضی اور کسی کی نہیں چلے گی۔ اگر کسی بات پہ اللہ نے پکڑ لیا، اللہ نے گرفت کر لی، تو کوئی اسے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بات اسی انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، لعلکم ترحمون، تاکہ تم بے خوف بھی نہ ہو جاؤ۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے یہ خوف اور امید کی درمیانی حالت ہے، اس کے درمیان ہی مومن کو رہنا چاہیے، اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی رہنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ کی رحمت سے بڑا اچھا تصور دیا حضرت عمر نے، اور بڑی اچھی سوچ تھی ان کی کہ اگر آسمانوں سے یہ آواز آئے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو معاف کر دیا ہے، ساری مخلوق کو معاف کر دیا ہے، صرف ایک آدمی کو اللہ نے پکڑ دیا ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ ایک آدمی میں ہوں، میرے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے مجھے پکڑ لیا ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید مجھے اتنی زیادہ ہے کہ اگر آسمانوں سے یہ صدا آئے اللہ نے سارے لوگوں کو پکڑ لیا، صرف ایک آدمی کو معاف کیا ہے، تو میں اللہ کی رحمت سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ شاید آدمی میں ہی ہوں۔ اللہ کی رحمت سے توقع بھی رکھنی چاہیے، لیکن اللہ کی عذاب کا، اللہ کی سزا کا اور اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہر وقت انسان کے دل میں رہنا چاہیے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ بھی کافروں کا طرز عمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، وَمَا، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ موصولہ ہے۔ وَمَا، اور جو بھی، تاتی، آتی ہے، ہم ان کے پاس، من آیتن، آیتوں میں سے، نشانیوں میں سے، آیت سے مراد قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور کوئی معجزہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آیت، نشانی یا معجزہ آئے ان کے پاس، من آیات ربہم، ان کے رب کی آیتوں میں سے، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا، مگر، کانو، وہ تھے یا وہ ہیں، انہا، اس سے، حاکم میر کس کے لیے؟ آیت کے لیے، انہا، اس آیت سے، اس نشانی سے، معرضین، معرضین کا معنی اعراض کرنے والے، معرضین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے یہ، معرضون تھا، جمع کا صیغہ ہے یہ، اور مفعولی حالت میں معرضین استعمال ہوا ہے، اسم فاعل ہے، اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے، یعنی کافروں کو، مشرکوں کو قرآن مجید کی آیتوں سے اتنی ضد ہے، اتنا دشمنی ہے کہ جب بھی کوئی آیت ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ دکھاتے ہیں انہیں، تو وہ اس سے منہ موڑتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا گیا، لہم، واسطے ان کے، کافروں کے اور مشرکوں کے، انفقوا، انفقوا، کون سا فعل ہے؟ انفق، واحد کا صیغہ، انفقا، انفقوا، امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس چیز سے، من اور ما، من ما، اس چیز سے، رزقکم اللہ، رضا کا، کون سا فعل ہے؟ رضا کا ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، رضا کا، اس نے دیا، تم کو، اللہ، اللہ نے، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے خرچ کرو۔ یہاں پہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ اسلام میں، دین میں، اور جو شریعت نے ہمیں کنسپٹ دیا ہے مال کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی مال ہے، جو بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ واضح طور پہ اسلام تعلیم دیتا ہے اور یہ کنسپٹ دیتا ہے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، کہ جو چیز بھی تمہارے پاس ہے، خواہ وہ مال ہے، اولاد ہے، صحت ہے، یا جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، رزقکم اللہ، رزق سے مراد محض مال نہیں ہے۔ رزق کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں محض مال کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ رزق ہر وہ چیز ہے جو اللہ دیتا ہے، ہر وہ چیز رزق ہے جو اللہ انسانوں کو دیتے ہیں، یعنی اللہ کی ہر نعمت جو ہے وہ رزق ہے۔ یہاں پہ چونکہ اس سے پہلے انفقو کا لفظ آ گیا، اس لیے اس لفظ نے اس رزق کا معنی جو ہے مال متعین کر دیا ہے، لیکن رزق کا معنی جو ہے یہ جامع ہے لفظ، اور اس کا معنی ہر اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پہ انفقو فرما کے اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی متعین کر دیا کہ اس سے مراد مال ہے، اور اسلام میں مالوں کا کنسپٹ یہ ہے کہ یہ مال جو تمہارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں بطور امانت کے، لہذا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان مالوں میں سے تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض خرچ جو ہیں وہ فرض کر دیے، واجب کر دیے، جس طرح زکوٰۃ ہے کہ 2.5% کا جو خرچ ہے یا انفاق ہے وہ تو واجب ہے، فرض ہے، اس سے کسی طرح کوئی رخصت کی گنجائش نہیں، اور اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے قیامت کے دن کہ جو انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا اپنے مالوں سے، قیامت کے دن اس کے ڈالر یا ریال یا روپے جو کچھ بھی ہوگا وہ تختیاں بنائی جائیں گی، اس کا سونا ہوگا، چاندی ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان سے ان کے پہلو اور چہرے جو ہیں وہ داغے جائیں گے، اور دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کا مال جو ہے وہ انتہائی زہریلا سانپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ گنجا سانپ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ گنجا سانپ وہ ہوتا ہے جو بہت ہی زہریلا ہوتا ہے، جس کی زہر کی وجہ سے اس پہ بال نہیں ہوتے، اور وہ سانپ اسے کاٹے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ 2.5% جو زکوٰۃ ہے یہ تو واجب ہو گئی، یہ تو فرض ہو گئی، یہ تو ہر صورت میں مسلمان نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، یہ سمجھیے کہ یہ اس کا مال نہیں ہے، یہ تو اللہ نے متعین فرما دیا کہ محتاجوں کا، مسکینوں کا، اور جو دوسرے حقدار ہیں یہ مال ان کا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت بہت زیادہ دلائی ہے مال خرچ کرنے کی اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا جس سے ہم گھر میں بیٹھ کے آرام سے، سکون سے، اور ہر طرح
محفوظ ہو کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گھر کی اشیاء بناتے ہیں، بچوں کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں اور خود اس سے ہر طرح کا استعمال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پیسہ میرا دیا ہوا ہے اور یہ پیسہ میں جب چاہوں گا تم سے واپس چھین لوں گا، واپس لے لوں گا۔ میرا حکم یہ ہے کہ اس پیسے سے تم زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرتے رہو۔ اگر کوئی مسکین آ گیا تمہارے دروازے پہ اس کو واپس نہ لوٹاؤ، اور یہ نہ سوچو کہ بھائی یہ تو پیشہ ور ہے یا ان کا تو کام ہی یہ ہے۔ اما السائل فلا تنہر، سوالی آ گیا دروازے پہ اس کو ڈانٹو نہ۔ اور ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سوالی کے ذریعے ہی 3 آدمیوں کو آزمایا تھا۔ فرشتے کو بھیجا اور اسے جا کے بتایا کہ فلاں آدمی گنجا ہے، فلاں نابینا ہے اور فلاں کوڑی کا مریض ہے، ان کے پاس جاؤ۔ فرشتہ جاتا ہے ان کے پاس، جا کے پہلے اندھے آدمی سے پوچھتا ہے تمہیں کیا چاہیے، اسے کہا جی مجھے آنکھیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور آنکھیں صحیح ہو گئی۔ پھر اسے پوچھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، اس نے کہا کہ بھائی مجھے بکریوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حکم سے فرشتے نے بکریاں دے دی اسے اور پھر چلا گیا۔ وہ دوسرا جو کوڑی کا مریض تھا اس کے پاس گیا، اسی طرح اس کو اچھا کیا، اس سے پوچھا تمہیں کوئی مال چاہیے، اسے کہا جی مجھے اونٹ چاہیے۔ اور پھر جو تیسرا مریض تھا اس کے پاس بھی گیا اور اس کو بھی پوچھا، اس کو بھی اللہ کے حکم سے اچھا کر دیا، اسے بھی پوچھا تمہیں کوئی مال چاہیے، اس نے کہا جی مجھے گاؤں کا ریوڑ بڑا اچھا لگتا ہے، گائے چاہیے، اس نے مادہ گائے دے دی اسے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کے مال میں بڑی برکت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے برکت ملنے کے بعد فرشتے کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ ان سے جا کے سوال کرو کہ میں محتاج آدمی ہوں، مسکین ہوں، ان کا امتحان لو جا کے یہ کیا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتہ کوڑی کے پاس گیا تو اسے کہنے لگا کہ بھائی میں مسکین آدمی ہوں، محتاج ہوں، مسافر ہوں، راستے میں میرے پاس سامان سفر ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری مدد کا محتاج ہوں، مجھے کچھ پیسے دے دو میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ اس نے کوڑی نے کہا کہ بھائی واقعی میرے پاس مال دولت تو بڑا ہے، ریوڑ تو بڑا ہے میرے پاس، لیکن ذمہ داریاں بڑی ہیں، میرا خاندان، میرا کنبہ قبیلہ، لوگ مانگنے والے بہت آتے ہیں، ابھی تو میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ تو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اور تمہیں یاد ہے کہ کبھی تم بھی میری طرح محتاج تھے، تم بھی میری طرح خالی ہاتھ تھے اور تم بیمار تھے، کوڑے تھے، اللہ نے تمہیں صحت بھی دی اور اللہ نے تمہیں یہ مال بھی دیا، اس میں اتنی برکت دے دی۔ تو کہنے لگا کہ بھائی کس کی بات کرتے ہو، میں تو یہ مجھے دادا سے پردادے سے وراثت میں، ہمارے تو باپ دادا بڑے امیر تھے، باغات تھے، زمینیں تھی، مربے تھے، یہ تو ان سے ملے ہمیں، تم کون سی بات کرتے ہو۔ وہ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کو ہاتھ پھیرا اور وہ ویسے کا ویسا ہی کوڑا ہو گیا اور جتنا مال تھا وہ سارے کا سارا اللہ نے تباہ برباد کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ دوسرا جو آدمی تھا جس نے گایوں کا ریوڑ مانگا تھا اس کے پاس جاؤ۔ فرشتہ اس کے پاس گیا، اسے بھی جا کے یہی کہا کہ بھائی میں مسافر آدمی ہوں، محتاج آدمی ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور میری کچھ مدد کرو تاکہ میں گھر تک پہنچ جاؤں۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی واقعی میرے پاس ہے تو بہت کچھ، لیکن ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، میں بہت زیادہ مقروض ہوں، بڑا بزنس ہے، لیکن میرے پاس اس وقت تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اور تمہیں یاد ہے کبھی تم بھی میری طرح غریب اور مسکین تھے، محتاج تھے، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تم بھی بیمار بھی تھے، اللہ نے تمہیں صحت بھی دی۔ کہنے لگا کہ کون سی کسی اور آدمی کی بات کرتے ہو، میری بات تو نہیں کر رہے، میں تو اسی طرح صحت مند ہوں شروع سے ہی، اور یہ مال دولت جو ہے یہ تو ہمیں وراثت میں ملا ہے، مجھے تو یاد نہیں کہ کبھی میں بیمار تھا یا میں غریب تھا یا مسکین اور محتاج تھا۔ تو فرشتے کو اللہ نے حکم دیا، فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، وہ ویسے کا ویسا بیمار ہو گیا اور اس کا جتنا مال تھا وہ بھی سارے کا سارا اسے واپس اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ تیسرا آدمی اندھا تھا، اس کے پاس بھی اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس سے سوال کرو۔ تو تیسرے آدمی نے جب اس سے جا کے سوال کیا تو وہ آدمی کہنے لگا کہ ہاں بھائی تم واقعی بالکل صحیح بات کہتے ہو، میں کسی زمانے میں اندھا تھا اور کوئی آدمی آیا تھا، اس نے میرے لیے دعا کی اللہ سے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی اور اللہ نے مجھ پہ بڑا انعام کیا، بڑا احسان کیا، اور میں واقعی غریب تھا، محتاج تھا، مسکین تھا، اور اس نے میرے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بکری دے دی اور اس بکری میں اللہ نے مجھے بڑی برکت دی، اب یہ سارے کا سارا ریوڑ ہے، جتنا چاہتے ہو لے لو، جتنی تمہاری ضرورت ہے ایسے پوری کر لو۔ اس فرشتے نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو فرشتہ ہوں، پہلی دفعہ بھی میں ہی آیا تھا تمہیں یہ مال دولت دینے کے لیے، اسے دینے کے لیے اللہ کے حکم سے، اور اب بھی میں ہی تمہاری تینوں کی آزمائش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تمہارے دوسرے 2 بھائی جو ہیں وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے
اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی ہی حالت پہ پلٹا دیا ہے، اور تمہیں اللہ نے اپنے فضل سے بچا لیا، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ دروازے پہ جو سوالی آ جائے یہی سمجھے کہ شاید میری آمدائش کے لیے آیا ہے، اور پھر یہ روٹی کا ٹکڑا جو ہے نا، اس کو تو یہ سمجھنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ میرا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا مما رزقناکم، یہ ہم نے دیا ہے، یہ واقعی بالکل صحیح ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک میاں بیوی تھے، کھانے کے لیے گھر پہ بیٹھے، اور جیسے ہی وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو دروازے پہ سوالی آ گیا۔ وہ مرد جو ہے ذرا تیز مزاج کا آدمی تھا اور بہت ہی زیادہ روکھا قسم کا آدمی۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ سوالی تو بڑا تنگ کرتے ہیں، ہر وقت ان کا کام یہ ہے، ڈانٹ دیا اس کو، ڈپٹ دیا اور برا بھلا کہہ کے اس کو واپس کر دیا اور کھانا وانا کھایا۔ کچھ سالوں کے بعد ان کی آپس میں ناچاکی ہو گئی اور شوہر نے اس بیوی کو طلاق دے دی۔ عدت گزرنے کے بعد بیوی نے نکاح کر لیا دوسرا۔ اب ایک دفعہ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جو عورت تھی اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھی، اسی طرح جس طرح پہلے اس کے ساتھ ہوا تھا، کھانا کھانے بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پہ سوالی آ گیا۔ اس نے کہا جی میں اتنے دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام کی اگر کوئی چیز ہے تو مجھے دو، میں کھانا چاہتا ہوں۔ وہ دوسرا شوہر جو تھا وہ بڑا شریف النفس آدمی تھا، نیک تھا، اللہ سے ڈرنے والا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ سوالی آدمی ہے، کئی دنوں سے بھوکا ہے، ہم اپنے لیے دوبارہ تیار کر لیں گے، تم اس کو جا کے دے دو۔ وہ عورت اٹھی اور اس نے جا کے اس سوالی کو وہ سارا کھانا وانا دے دیا اللہ کے نام پہ۔ لیکن جب عورت کھانا اس کو دے کے واپس آئی تو عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس مرد نے کو تجسس ہوا، کہنے لگا کہ بھائی کیا بات ہے، کس بات پہ تمہیں آنسو آئے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم بڑی عیش و عشرت میں رہتے تھے، بڑا پیسہ تھا، بڑا مال دولت تھا، لیکن میرا شوہر جو پہلا تھا بڑے تیز مزاج کا آدمی تھا اور اللہ کی راہ میں دینے کو معیوب سمجھتا تھا، کبھی اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اللہ کی راہ میں دی نہیں تھی۔ اور اسی طرح ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھانے کے لیے، دروازے پہ سوالی آ گیا اور اس نے صدا لگائی کہ بھئی میں اتنے بھوکا ہوں، مجھے کچھ اللہ کے لیے دو۔ تو اس آدمی نے اس سوالی کو ڈانٹ ڈپٹ کے اپنے دروازے سے بھیج دیا۔ اور آج میں نے دیکھا کہ میں جب سوالی کو دینے کے لیے گئی ہوں تو میرا پہلا شوہر تھا، جو دروازے پہ سوالی کھڑا تھا وہ وہی تھا جس نے ڈانٹ ڈپٹ کے سوالی کو اپنے دروازے سے ہٹا دیا تھا۔ تو وہ جو دوسرا شوہر تھا جس نے کھانا بھجوا دیا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری یہ بات درست ہے کہ تم نے کبھی کسی زمانے میں اس طرح کسی سوالی کو ڈانٹ کے اپنے دروازے سے بھیجا تھا تو وہ سوالی میں ہی تھا، جس کو تم لوگوں نے ڈانٹا تھا وہ سوالی میں ہی تھا۔ یہ بھائی جو روٹی کا ٹکڑا ہے نا، اس کو اپنا نہ سمجھے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، جب اللہ چاہتا ہے دیتا ہے کسی کو، جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے دیتے رہو، اس لیے بھی دیتے رہو کہ اللہ ہم سے راضی رہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس دنیا میں نہ آ جائے، اور پھر اس لیے بھی دیتے رہو کہ اس دینے کا آخرت میں بڑا فائدہ ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اس دنیا میں کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، قیامت کے دن ہم اسے بہترین رزق عطا کریں گے۔ جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا، ہم قیامت کے دن اسے بہترین مشروب پلائیں گے۔ جو آدمی کسی کو اس دنیا میں کپڑا پہنائے گا، بہترین ہم ریشم جنت میں اس کو پہنائیں گے۔ جو آدمی یہاں کسی کے ساتھ نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی ضائع نہیں کریں گے، آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی خیر اور برکت ہے نیکی سے۔ جتنا بھی پیسہ آپ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، اس کی خیر و برکت ہے آپ کے لیے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، لیکن یہ طرز عمل تو کافروں کا ہے جو اللہ نے یہاں بیان فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق تم کو اللہ نے دیا ہے اس سے خرچ کرو، قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ۔ قال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، یعنی ایمان والے لوگ وہ ہیں جو دوسروں سے کہتے ہیں کہ بھئی خیر کے لیے، نیکی کے لیے دوسروں پہ خرچ کرنا چاہیے اور دوسروں کی حاجات اور وہ ضرورتیں جو ہیں وہ پوری کرنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کافر لوگ جو ہیں وہ اہل ایمان سے یہ کہتے ہیں، انطعمو، استفہام کا ہے، کیا نطعمو، کون سا فعل ہے نطعمو؟ مضارع ہے، جمع متکلم کا ہے۔ انطعمو، کیا ہم کھلائیں، من، اس شخص کو، لو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، اطعمہ، اطعمہ کون سا فعل ہے؟ اطعمہ ماضی ہے، اطعمہ کا معنی اس کو کھلانا، دوسرے کو کھلانا، اطعمہ، اس کو کھلائے، ہو کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ من کی طرف، کہ من لو یشاء اللہ، جس کو اگر اللہ چاہتا،
اطعمہ تو اللہ خود اس کو کھلا سکتا تھا. یہ سوچ کافروں کی ہے کہ بھائی اگر دوسرے مسکین ہیں محتاج ہیں اللہ نہیں انہیں دے سکتا, اللہ خود دے دے انہیں. یہ ہے کافروں کی سوچ کہ ہمیں دوسروں کے, یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے یہ بالکل وہی چیز ہے جس میں دولت کی لوٹ کسوٹ جو ہے ہر طرح سے آدمی جائز سمجھتا ہے, خواہ بدماشی ہو, خواہ دوسروں پہ ظلم ہوتا ہو, خواہ دوسروں پہ جبر ہوتا ہو, خواہ دوسروں میں غربت اور مسکینی آئے, خواہ اسے فحاشی اور بے حیائی پھیلے. یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جو چاہتا ہے کہ ہر طریقے سے ڈرین ہونا چاہیے. یہ برین اور ڈرین کا جو تصور ہے یہ سرمایہ دارانہ ہے کہ جتنے بھی برین مال کو ڈرین کرنے والے ہیں وہ سارے اکٹھے کرو تاکہ دولت جو ہے وہ ساری دنیا کی دولت سمٹ کے ہمارے ملک میں آ جائے. یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. اسی لیے کافروں کی سوچ یہ ہے کہ ہم انہیں کیوں دیں, ہم انہیں کیوں کھلائیں, اس لیے کہ اللہ جو ہے تم کہتے ہو جی اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے, اللہ کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں, اللہ بڑی قدرت والا ہے, تو کیا ان یتیموں کو مسکینوں کو یا محتاجوں کو اللہ نہیں کھلا سکتا؟ اگر اللہ کھلانا چاہتا ہے تو کھلا لے خود انہیں, ہم کیوں دیں انہیں؟ یہ تو ہمارا مال ہے, ہم کیوں نکالیں اپنے مال سے؟ لیکن اس کے مقابلے میں اسلام جو ہے وہ خیر خواہی کا اور ہمدردی کا مذہب ہے. معاشی لحاظ سے بھی اقتصادی لحاظ سے بھی اسلام رغبت دلاتا ہے زیادہ سے زیادہ انفاق کی, اور زیادہ سے زیادہ اپنا پیسہ جو ہے وہ ہمدردی اور ایثار کے لیے دوسروں کے لیے نکالنے کے لیے. حتیٰ کہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ تم سے قرض مانگتا ہے, اللہ ہی کا دیا ہوا ہے سارا کچھ, لیکن اللہ تعالیٰ جو قرض مانگتے ہیں, قرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسکینوں محتاجوں پہ خرچ کرنے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بتلا دی کہ جو تم غریبوں کو دو گے, مسکینوں کو دو گے, محتاجوں کو دو گے, وہ تم نے انہیں نہیں دیا, وہ تم نے مجھے قرض دے دیا, اب یہ میرے ذمہ ہے قرض تمہارا لوٹانا, واپس کرنا. یہ بڑی فضیلت بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں, مجاہدین کو دو گے یا جہاد میں خرچ کرو گے یا مسکینوں اور محتاجوں کو دو گے, وہ تم ان کو نہیں دو گے, وہ تمہیں مجھے قرض دو گے جس قرض کا لوٹانا میرے ذمہ ہے. لیکن یہ فکر جو ہے یہ دین اسلام دیتا ہے خیر خواہی کی, ہمدردی کی, ایثار کی, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہونے کی. جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس بات کی. اور یہ سود جو ہے یہ اسی لیے تو اللہ نے حرام کیا. اللہ چاہتے ہیں کہ تم قرض دینا چاہتے ہو یا تمہیں اللہ نے قرض دینے کی توفیق دی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرض دو, مال کو بڑھانے کے لیے قرض نہ دو. اور پھر اتنی زیادہ فضیلت بتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے کی. فرمایا کہ ایک آدمی کو تم نے قرض دیا 1000 ریال, اب اس کے ساتھ آپ نے مقرر کر لی مدت 1 مہینے کی, 6 مہینے کی, 4 مہینے کی کہ 4 مہینے کے بعد واپس کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 مہینے کے بعد واپس نہیں کر سکا اور اس نے کہا جی مجھے 1 مہینے کی مدت آپ مہلت دے دیجئے. آپ نے اس کو 1 مہینے کی مہلت اور دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مہلت آپ نے اس کو مزید دی, ہر دن کے بدلے میں اتنی رقم کا صدقے کا آپ کو ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا قرض ہے. جس کا مطلب یہ 30 دن کی مہلت دی تو 30 دن میں ہر روز کا 1000 ریال کے صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا, 30,000 ریال کے صدقے کا آپ کو ثواب ملے گا 1 مہینے کی مہلت دینے سے. آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام نے کتنی رغبت دلائی ہے, کتنی فضیلت بتائی ہے. جو مجبور ہیں یا غریب ہیں یا محتاج ہیں ان کے ساتھ ہے ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کی. لیکن سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے کہ اگر تم سود نہیں دے سکے تو اس کا گھر کرکی کر لو, اس پہ قبضہ کر لو, اس کا مال جو ہے جو کچھ بھی ہے اس کے بال بچوں کو گھر سے نکال دو, اس کا مال فروخت کرو اور سود اس کا پورا کرو. پاکستان میں بھی ہوتا ہے یہ تو کہ تم نے بینک کا سود ادا نہیں کیا, اب اس کا گھر جو ہے وہ قبضہ کر لو اس پہ یا اس کے مال پہ قبضہ کر لو. یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے دنیا میں سب سے بڑا, دونوں نظام بڑے ظالمانہ تھے. ایک کو تو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا سوشلزم کو یا جو کچھ بھی تھا خباثت تھی, اور دوسرا بڑا فتنہ جو ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. یہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگا. جو خیر خواہی اور جو ہمدردی اور جو ایثار اور قربانی کا جذبہ اسلام پیدا کرتا ہے اپنے پیروکاروں میں یا مسلمانوں میں, وہ کوئی دوسرا مذہب اشیر بھی نہیں ہے اس کے. دونوں نظام انشاءاللہ اپنی موت عام مریں گے. بقا اسی کو ہے جس میں خیر اور بھلائی اور خیر اور برکت اسی نظام میں ہو سکتی ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ظالمانہ ہے اور ان میں جبر ہے اور ان میں عوام پہ ظلم ہے, لیکن خیر اور بھلائی اور برکت جو ہے وہ اسی نظام میں ہے جو اللہ نے بھیجا ہوا ہے. اور اللہ کا بھیجا ہوا نظام جو ہے وہ اسلام ہی ہے. اسلام کے آنے کے بعد سارے نظام منسوخ ہو چکے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ان انتم الا فی ضلال مبین. ان یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے. نہیں, انتم تم لوگ, الا مگر, فی ضلال مبین
کھلی گمراہی میں مبتلا، ایسے ہی پیسے بانٹتے پھرتے ہو، فلاں مسکین کو دو، فلاں محتاج کو دو، فلاں کو دو، فلاں کو دو، فلاں 2.5% اس کو دیا اور اس کے مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا، یہ جو تم کرتے پھرتے ہو فی ضلال مبین، تم لوگ گمراہی میں ہو، تم گمراہ ہو۔ بالکل متضاد نظام ہے، یہ متضاد فکر ہے، متضاد عقیدے ہیں۔ مسلمان کافر کو گمراہ سمجھتا ہے، کافر مسلمانوں کو گمراہ سمجھتا ہے۔ کافر جو ہے وہ مسلمانوں کو جہنمی سمجھتے ہیں، مسلمان کافروں کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ بالکل متضاد سوچ ہے اور فکر ہے۔ وہ وحشی سمجھتے ہیں مسلمانوں کو، آج بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ ان کے نزدیک مسلمان جو ہے انتہائی وحشی قوم ہے، ظالم قوم ہے، اور ان میں کوئی خیر اور بھلائی کی بات نہیں ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ وحشی، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بل اضل، کہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر قوم ہے یہ کافر جو ہیں، جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر قوم ہے، ظالم ہیں، وحشی ہیں، عقل نہیں رکھتے، بیوقوف ہیں، جاہل ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید نے خود کافروں کے لیے ارشاد فرمائی ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس پہ، لیکن وہ ہمیں گمراہ سمجھتے ہیں، وہ ہمیں غیر مہذب سمجھتے ہیں، وہ ہمیں ظالم سمجھتے ہیں۔ لیکن یہی تو وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے، کہ تم دونوں گروہ جو آپس میں برسر پیکار تھے، جو آپس میں متصادم تھے، جو آپس میں جھگڑتے رہے دنیا میں، ان دونوں میں سے راہ راست پہ کون تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اب چونکہ کافروں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ کافر مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ بات بھی کافر مسلمانوں سے تمسخر اور استہزاء کے انداز میں پوچھتے تھے اور کہتے تھے وَيَقُولُونَ، اور کافر کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وَيَقُولُونَ، اور کافر کہتے ہیں، کافر پوچھتے ہیں مَتَىٰ، کب، هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب آئے گا، کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سچے۔ یہ جو بار بار تم کہتے ہو کہ قیامت آئے گی اور حشر اور نشر ہوگا اور پھر حساب کتاب ہوگا، جہنم ہوگی، اللہ کا عذاب اور اللہ کا ثواب ہوگا، وہ پوچھتے تھے کافر اہل ایمان سے متاع ھذا الوعد، بھئی یہ تمہارا وعدہ کب پورا ہوگا؟ 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 1000 سال بعد، 10,000 سال بعد، کچھ کوئی مہینہ، کوئی تاریخ، کوئی سال، کوئی دن، کوئی گھڑی، کچھ تو بتاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا، اس استہزاء کا یا اس تمسخر کا جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے، بعد میں اللہ آ گیا۔ ما ینظرون، نہیں یہ انتظار کرتے، نہیں یہ اس انتظار میں، الا مگر، صیحۃ واحدۃ، ایک ہی زور کی چیخ ہوگی، ایک ہی زور کی آواز ہوگی۔ یہ آواز کون سی ہوگی؟ سور کی آواز، جو جناب اسرافیل پھونکیں گے۔ 2 طرح کے سور جو ہیں ان کی تو بہت ہی وضاحت ہے قرآن مجید میں اور احادیث میں، 3 طرح کی وضاحت بھی تقریباً ثابت ہو جاتی ہے، لیکن 3 سے زائد بھی بعض لوگوں نے ذکر کیے ہیں، لیکن واضح طور پہ جن کا ثبوت ملتا ہے وہ 3 نفخ ہیں یا 3 سور ہیں۔ پہلا سور تو اس وقت پھونکا جائے گا جب ساری مخلوق جو اس وقت دنیا میں موجود ہوگی وہ گھبرا کے گر پڑے گی، سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور گر پڑیں گے۔ دوسرا سور وہ ہوگا جس سے سارے کے سارے ذی روح ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی، اور دوسرے سور پہ جتنے بھی جنات ہیں یا فرشتے ہیں، شیطان ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ذی روح ہے، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا سور ہوگا۔ اور تیسرا سور وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ جو قیامت کے بار بار ذکر کرتے ہیں، اس کا مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، کیا ہوگی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو بس ایک چیز ہوگی۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں اربوں اور خربوں انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کو کتنی محنت کرنی پڑے گی ان کو بنانے میں، ان کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کتنی مشقت کرنی پڑے گی یا کتنا وقت صرف کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الا صیحۃ واحدہ، کہ یہ تو بس ایک چیز ہوگی، تاخذہم، جو ان کو آ لے گی، جو ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور وہ آپس میں کچھ لوگ تو جھگڑا کر رہے ہوں گے، کسی بات پہ بحث کر رہے ہوں گے، آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قیامت جو ہے اس طرح نہیں ہوگی کہ اس کے لیے تیاری کرنی پڑے کہ بھئی بارش آنی ہے تو اس سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، پھر بادل آ رہے ہیں، بادل ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد ٹھنڈک جو ہے ماحول میں پیدا ہو گئی اور انسانوں کو محسوس ہو گیا
پتہ چل گیا کہ ہاں بھی بارش آنے والی ہے، بارش آ رہی ہے۔ فرمایا قیامت ایسے نہیں آئے گی کہ کچھ اس کی تیاری ہو، بلکہ کچھ علامات تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بتا دی لیکن وقت کا تعین نہیں کیا۔ فرمایا کہ جو وقت ہے اس کا، جو لمحہ ہے، جو گھڑی ہے، وہ گھڑی تو ایسی ہے کہ بس اس وقت فرشتے کو حکم دے دیا جائے گا کہ بس تم سور پھونک دو، اور وہ ایک زبردست چیخ ہوگی، اور وہ چیخ ایسی ہوگی کہ کچھ لوگ اس میں یخصمون اس وقت آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، آپس میں کوئی گفتگو کر رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا یستطیعون توصیۃ، فلا یستطیعون، لا یستطیعون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی کا ہے۔ لا یستطیعون وہ استطاعت نہیں رکھیں گے، وہ طاقت نہیں رکھیں گے، توصیۃ، توصیۃ وصیت کی، یعنی وہ مرنے سے پہلے، جان نکلنے سے پہلے اتنی مہلت بھی نہیں پا سکیں گے کہ اپنی زبان سے کوئی وصیت ہی کر دے کہ بھئی میں مر رہا ہوں، میرے پیچھے میرے جو مربے ہیں، میری زمینیں ہیں، میری کاریں کوٹھیاں اور میرا بزنس یا ڈالر یا بینک بیلنس جو ہے اس کو فلاں لے یا فلاں دے یا ایسے کرے ایسے کرے۔ فرمایا کچھ بھی نہیں، لا یستطیعون توصیۃ، کوئی آدمی وصیت کرنے کی مہلت نہیں پا سکے گا۔ جب قیامت آئے گی تو اس طرح اچانک آئے گی کہ کوئی آدمی وصیت نہیں کر پائے گا، لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، آپس میں بحث کر رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، اور اسی وقت وہ ان کی روح جو ہے وہ کھین لی جائے گی، اسی وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ بلا الی اہلہم یرجعون، بلا اور نہ ہی الی طرف اہلہم اپنے اہل کے، یرجعون کون سا فعل ہے؟ یرجعون مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یرجعون، نہ ہی وہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی گلی میں کھڑا ہے، سڑک پہ کھڑا ہے، ساتھ ہی اپنا مکان یا گھر ہے تو اپنے گھر میں ہی دوڑ کے واپس آ جائے، جہاں کھڑا ہے وہی روح قبض کر لیں گے فرشتے۔ مہلت نہیں دی جائے گی، نہ تو وصیت کرنے کی مہلت دی جائے گی، اور نہ ہی یہ ممکن ہوگا کہ میں گھر میں جا کے بتا دوں کہ بھائی میں مر رہا ہوں یا جا رہا ہوں یا میں آج گھر نہیں آؤں گا، شام واپس نہیں پلٹوں گا۔ لا الہ الا یرجعون، اتنی طاقت بھی نہیں رکھیں گے یا اپنے گھروں کو واپس پلٹ سکتے۔ قیامت بھی ایسے ہی آئے گی اور انسان کی موت بھی ایسے ہی آئے گی، اور اس کا مشاہدہ بھی ہم نے کیا کہ موت ایسے ہی آتی ہے کہ انسان گھر سے باہر ہے تو اس کو یہ مہلت نہیں دی جاتی کہ انسان اپنے اہل و عیال میں واپس آ جائے یا اپنے گھر میں واپس آ جائے۔ انسان باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نہ انسان وصیت کر سکتا ہے، نہ زبان سے کوئی کلمہ نکال سکتا ہے، فرشتہ فوراً ہی روح قبض کر لیتا ہے۔ انسان کی یہ مزاج ہے یا طبیعت ایسی ہے کہ ایمان پہ غیب پہ ایمان لانے میں انسان کو تھوڑی الجھن سی محسوس ہوتی ہے، تھوڑا تردد کرتا ہے انسان، تھوڑا شک کرتا ہے غیب کی باتوں پہ، حالانکہ انسان اپنے سامنے مشاہدہ کرتا ہے، لیکن جو چیز انسان جس چیز کا مشاہدہ کر لے اس پہ تو انسان فوراً یقین کر لیتا ہے۔ آپ لمحہ بھر کے لیے اندازہ لگائیے، جہاز میں جو سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں یہ پتہ چل جائے جہاز اغوا ہو گیا، اب جو اغوا کرنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے کہ بھئی یہ تم لوگ بارود کے اوپر بیٹھے ہو، اگر کسی نے حرکت کی یا ہمیں پکڑنے کی کوشش کی تو ہم سب کو تباہ کر دیں گے، ریموٹ کنٹرول سے پورے جہاز کو اڑا دیں گے۔ اب ہے تو یہ بات ہماری زندگی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ہم جس جہاز میں بیٹھے ہیں اس کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کا کنٹرول جو ہے کس وقت اس کو دبا دینا ہے، کس کی روح کس وقت قبض کر لینی ہے۔ لیکن جہاز میں اگر یہ کیفیت بن جائے تو ہم بڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، حکومتیں پریشان ہو جاتی ہیں، بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے، پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم سارے پریشان ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر ہلا گلا شروع ہو جاتا ہے، اور کوشش شروع ہو جاتی ہے کہ کس طرح بچایا جائے اس کو، اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ آ گیا اور یقین ہو گیا کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے یہ موت اپنے آنکھوں کے سامنے کھڑی۔ لیکن وہ چونکہ معاملہ اللہ نے غیب میں رکھا ہے، حالانکہ معاملہ ہے وہ بھی ویسا ہی، یہ جس جہاز میں ہم بیٹھے ہیں یا جس کشتی میں ہم بیٹھ کے زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں، جس زندگی پہ ہم سوار ہیں، اس کا جو کنٹرول ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب بھی چاہے جس کو چاہے اس کی زندگی واپس لے سکتے ہیں، اس کی روح کھینچ سکتے ہیں، لیکن اس میں تو ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہوتی، نہ ہمارے ماں باپ کو پریشانی ہوتی ہے، نہ حکومت کو پریشانی ہوتی ہے، نہ عزیز وقاروں کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس معاملے میں چونکہ آنکھوں کے سامنے موت آ گئی، یقین آ گیا کہ مرنے والے ہیں ہم، اگر انہوں نے کچھ غلط حرکت کر دی اغوا کرنے والوں نے تو سارے کا سارا جہاز غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ لہذا اس میں تو انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے، کہیں ایسے نہ ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو جائے، ان کو کسی طرح بچانا چاہیے۔ لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی شرک میں مبتلا ہے، کوئی بدعت میں مبتلا ہے، کوئی گناہوں میں ملوث ہے، کبائر میں ملوث ہے، اپنا بھائی ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بہن ہے، کبھی کسی کے لیے کسی نے فکر یا پریشانی نہیں کی کہ بھائی یہ شرک کی حالت میں مر گیا تو کہاں جائے گا، کبائر کی حالت میں ہی مر گیا اس دنیا سے، اللہ نے اس کا کنٹرول جو ہے وہ دبا دیا،
اور اس کی جان واپس لے لی تو یہ کہاں پہنچے گا؟ اور پھر انسان اپنے بارے میں بے فکر رہتا ہے، غافل رہتا ہے، نہ نمازوں کی پرواہ ہے نہ قرآن کی پرواہ ہے۔ اور یہ مہینہ جو ہے، یہ مہینہ اصل میں مسلمانوں کی تربیت کے لیے ہی آیا ہے۔ اس میں جتنا بھی زیادہ وقت آپ اللہ کو دے سکے وہی آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گا۔ سارا سال 11 مہینے اپنی کام کرتے رہتے ہیں، اور کس کا ہے؟ کتنے کام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، یا کتنا وقت ہم اللہ کو دیتے ہیں؟ اور یہ وقت جو ہے یہ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بڑا ہی بد نصیب ہے، ہلاک ہو جائے وہ آدمی باودا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کے لفظ استعمال فرمائے، باودا، وہ آدمی ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، پھر بھی اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے۔ بھئی آخر دیکھیں نا، سوچنے کی بات ہے کہ انسان 11 مہینے تو 11 مہینے رہے، چلے جتنی بھی پہلے ہم نے زندگی بسر کر لی، 40 سال تھی، 50 سال تھی، 60 سال تھی، وہ تو گزر گئی جیسی بھی گزری۔ اب پورے سال میں سے ایک مہینہ آتا ہے جو خاص طور پہ اسی مقصد کے لیے رکھا گیا ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے اپنے گناہ معاف کراؤ، نمازوں کی پابندی کرو، اور اول وقت میں مسجد میں پہنچو، اور پہلی صف میں جا کھڑے ہو جاؤ، اور جتنا بھی زیادہ سے زیادہ قرآن جی کی تلاوت کرتے ہو قرآن جی کی تلاوت کرو، اللہ کو راضی کرو کسی طرح سے۔ انسان ساری زندگی میں سے، سال بھر میں سے، اور پھر 30 دنوں میں سے انسان 1 گھنٹہ بھی نہ نکال سکے کہ 30 دن ہے مہینے کے رمضان کے، اور 1 گھنٹہ انسان نکال سکے کبھی رات کو اپنی مصروفیات چھوڑ کے رات کی تنہائی میں انسان اللہ کے حضور اکیلا بیٹھ جائے، مسجد میں آ کے یا اپنے کمرے میں یا حرم شریف میں جا کے، اور انسان اپنی گناہ کا اعتراف کر لے، اس پہ ندامت کا اظہار کرے، اور اللہ کے حضور 4 آنسو بہا دے کہ یا اللہ ساری زندگی میری ایسے گناہوں میں گزر گئی، اور یا اللہ تو غفور رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو گناہ معاف نہیں کرے گا، تیرے علاوہ کون ہے جو ہمارے گناہ معاف کرے؟ یا اللہ تو اگر اپنے دروازے سے دھتکار دے گا یا اپنے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹا دے گا تو کون سا دروازہ ہے جس دروازے پہ ہم جائیں گے؟ اور پھر اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ وہ آنسو اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے ڈر سے نکل جائے، وہ آنسو کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم کا دھواں بھی نہیں چھوئے گا اسے۔ اپنی ساری زندگی میں انسان اللہ کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہ نکال سکے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں، جس اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے اسلام کی نعمت دی ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، مسلمان ملک میں پیدا کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کر دیا، اور اتنی فضیلت دی اس امت کو۔ فرمایا کہ یہودیوں نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا، ان کو ان کی مزدوری دے دی گئی، اور عیسائیوں نے زور سے لے کر عصر تک کام کیا، ان کو ان کی مزدوری دے دی گئی، اور فرمایا کہ امت محمدیہ جو ہے اس نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، مزدوری کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ دے دیا، اتنا زیادہ دے دیا کہ یہودیوں نے شکایت کی کہ یا اللہ تو نے ہمیں اتنا نہیں دیا، ہم نے وقت زیادہ لگایا، محنت زیادہ کی، لیکن تو نے مزدوری ہمیں کم دی۔ عیسائیوں نے شکایت کی یا اللہ ہم نے وقت زیادہ لگایا، مزدوری زیادہ کی، یا اللہ تو نے مسلمانوں کو زیادہ ثواب دے دیا، زیادہ انہیں نعمتیں دے دی، زیادہ ان کو ان پہ فضل کر دیا۔ تو اللہ ان سے پوچھیں گے کہ میں نے جو تم سے طے کی تھی مزدوری اس میں کمی تو نہیں کی؟ یہودی اور عیسائی کہیں گے کہ یا اللہ جو طے ہوا تھا اس میں تو کمی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو میرا پھر فضل ہے جس کو میں چاہوں دوں، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ وہ اللہ جس نے ہم پہ اتنے انعام کیے ہیں، اتنا فضل کیا ہے، اتنی مہربانی کی ہے، اس اللہ کے لیے انسان 30 دنوں میں 30 دن کتنے لمبے ہوتے ہیں، اور پھر سال تو کتنا لمبا ہوتا ہے۔ واللہ 40-50 سال کی زندگی جو ہے اتنی لمبی زندگی ہے، اتنی لمبی زندگی ہے، انسان اس میں اگر کچھ کرنا چاہے، کچھ ارادہ کر لی۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے ان سے ایسے ملاقات تھی، گفتگو ہو رہی تھی، بار بار لوگ ان سے یہ سوال کریں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنا کام کیسے کر لیا؟ ماشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ 100 سے زائد ملکوں میں ہمارا انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ واقف ہیں ان کے کام سے، بڑا کام کیا انہوں نے۔ بار بار وہ سب سوالوں کے جواب میں ایک ہی بات کہہ رہے تھے، اور واقعی بات بڑی اچھی ہے، کہنے لگے کہ بھائی محنت کرو اللہ برکت ڈالے گا، محنت کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب جو انسان محنت کے لیے قدم ہی نہ اٹھائے، ہاں جی ہم یہ بتائیں کہ درس کیسے شروع کریں یا دین کا کام کیسے شروع کریں، اگر آپ سے تعاون کرنا ہو تو کیسے کریں، وہ کہیں گے بھائی یہ کوئی تعین راستہ نہیں ہے، متعین نہیں ہے کہ آپ یہ ہی کریں۔ جو آدمی درس دے سکتا ہے وہ درس دے، جو آدمی مال سے کر سکتا ہے وہ مال سے کرے، جو اپنی صلاحیتیں استعمال کر سکتا ہے، وقت دے سکتا ہے وقت دے، متعین نہیں ہے کہ آپ کیا کریں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کام کرنا شروع کریں، اللہ کا نام لے کے آپ محنت کریں، اس محنت میں اللہ تعالیٰ ضرور برکت ڈالیں گے، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں مدد فرمائیں گے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے، کچھ تو وقت دینا چاہیے اللہ کو۔ 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی واللہ بڑی طویل زندگی، آپ ایک ایک قطرہ کر کے
محنت کرنی شروع کرے تو قطرہ قطرہ کر کے بھی دریا بن جاتا ہے۔ جتنی زندگی آپ نے بسر کر لی، آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک آیت یا ایک لفظ انسان قرآن مجید کا روزانہ یاد کرنا شروع کر دے تو پورا قرآن نہیں حفظ کر لیتا انسان۔ اگر ایک انسان ہفتے میں ایک دعا یاد کرنی شروع کر دے، ہفتے میں انسان سال میں 52 دعائیں یاد کر لیتا ہے۔ بہت کچھ کر سکتا ہے انسان، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان ارادہ کرے، اللہ کے حضور انسان ایک دفعہ آ جائے، اللہ کے دربار میں حاضری دے اور اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے انسان، تو اللہ بڑا کچھ دینے والا ہے، بڑی مدد کرنے والا۔ جس چیز کا یہ بات جو ہے بڑی مجرب ہے، تجربہ شدہ ہے کہ جو راستہ آپ اپنے لیے اختیار کرنا چاہیں گے، جس راستے پہ آپ چلنا چاہیں گے، جس بات کا آپ نیت اور ارادہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور اس میں آپ کی مدد کرے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نیکی کام کا کوئی ارادہ کریں، نیکی کام آپ کرنا چاہیں یا نیت کریں اور اس میں آپ کی مدد نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اور یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق پیدا کرنے کا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایسے احادیث کا ذخیرہ جو ہے وہ الحمدللہ اتنا وسیع ہے کہ بعض اوقات انسان پڑھ کے تعجب کرتا ہے، انسان ساری زندگی پڑھتا رہے احادیث کا ذخیرہ تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، حدیثیں ختم نہیں ہوگی، اور انسان کو اتنی خیر و برکت حاصل ہوتی ہے کہ اس لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ اللہ تعالیٰ سے عالم لوگ ہی ڈرتے ہیں، اس لیے کہ عالم لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بتایا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی روزانہ 10 آیتیں تلاوت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غافل نہیں لکھا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ 10 آیتیں کتنی ہیں؟ کم، صرف ایک رکوع بنتا ہے، ایک رکوع بنتا ہے۔ اگر انسان ایک رکوع روزانہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ذکر کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور 100 آیتوں کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو آدمی 100 آیتیں پڑھ لے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے یہ، جو آدمی 100 آیتیں تقریباً پڑھ لے۔ 100 آیتیں کم و بیش ایک پارے کے لگ بھگ بنتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی 1000 آیتیں روزانہ تلاوت کرے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کنترا والوں میں سے بن جاتا ہے۔ کنترا آپ کو معلوم ہے کہ جنت سے پہلے ایک مقام ہے، پل صراط عبور کرنے کے بعد کنترا آتا ہے جہاں پہ اہل ایمان کو روک لیا جائے گا اور اہل ایمان کے آپس میں کوئی چھوٹے موٹے رنجش یا گلا شکوہ یا ناراضی وغیرہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے دل ایک دوسرے سے صاف کر کے پھر جنت میں داخل کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 1000 آیتیں تلاوت کرے وہ کنترا والوں میں شامل ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک طرح سے جنت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ جنت کے دروازے میں پہنچ جاتا ہے آدمی۔ اور جو آدمی 100 آیتیں تلاوت کر لے وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں لکھا جاتا ہے، اور جو آدمی 10 آیتیں تلاوت کر لے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ انسان کسی ایک بات کی ابتدا کر لے اس رمضان کے مہینے میں، اللہ فرماتے ہیں کہ موت اس حالت میں آئے گی کہ نہ تو لوگ جو ہیں وہ اب ایک دوسرے کو کوئی وصیت کر سکیں گے، نہ ہی اپنے اہل و عیال کی طرف گھر میں جا سکیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، وَنُفِخَ اور پھونکا جائے گا فی الصور، سور میں، فَإِذَا پس اچانک، ہم وہ سارے کے سارے جتنے بھی اول سے لے کر آخر تک لوگ ہیں سارے کے سارے اچانک یکدم من الایداس، ایداس کا واحد ہے جدس، جدس کا معنی قبروں سے سارے کے سارے یکدم یک بارگی نکل آئیں گے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون بھاگنا شروع کر دیں گے۔ جو آدمی جہاں کہیں دفن ہے وہ اپنی قبروں سے اسی ایک آواز کے ساتھ نکل آئے گا، کوئی محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی وقت نہیں لگے گا کہ اس کے لیے 1 گھنٹہ درکار ہے، 2 گھنٹے درکار ہے یا 1 ہفتہ درکار ہے، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سور کی آواز پھونکی جائے گی ساری کی ساری مخلوق اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی انسان ہیں جہاں جہاں دفن ہے۔ ویسے قبر کا لفظ بھی استعمال ہوا قرآن مجید میں، قبر کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں۔ ایک تو مرقد کا ہے جو اگلی آیت میں اللہ نے استعمال فرمایا ہے، ایک ہے جدس کا جو اس آیت میں اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ ان سارے معنوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ جدس وہ قبر ہے جس میں انسان دفن ہوا۔ اب بہت سے انسان مٹی میں دفن نہیں ہوتے، سمندر میں کوئی آدمی مر گیا تو اس کی لاش سمندر میں ڈال دی گئی، اور جن لوگوں کی لاشیں جو ہیں وہ آگ میں جلائی جاتی ہیں،
آگ میں جلانے کے بعد ہوا میں اڑا دی یا سمندر میں بہا دی، اس کے لیے وہ جدس ہے، وہ قبر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اس کے لیے جدس ہے وہ۔ اسی طرح کسی آدمی کو جانور کھا گیا، اب وہ قبر تو معروف معنوں میں نہیں ہے، قبر وہی ہے جو مٹی میں بنے گی، لیکن جہاں بھی وہ پہنچ گیا، اس کا ذرہ یا اس کا جسم یا اس کی باڈی جہاں بھی چلی گئی، وہ جدس ہے۔ جانور کا پیٹ جو کھا گیا انسان کو، وہ جدس ہے۔ ہوا جس میں ذرات چلے گئے وہ جدس ہے، سمندر جس میں ذرات چلے گئے وہ جدس ہے، یا جہاں کہیں بھی پانی میں انسان کا جسم چلا گیا وہ جدس ہے، لیکن قبر وہ ہے جو مٹی میں بنائی گئی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جدس کا لفظ استعمال فرمایا کہ جہاں کہیں کوئی ذرہ بھی گیا انسان کا، خواہ وہ ہوا میں گیا یا پانی میں گیا یا کسی جانور کے پیڑ میں گیا یا قبر میں گیا، جہاں کہیں بھی ذرہ گیا انسان کا، من اللہ داس، اللہ تعالیٰ ان ساری جگہوں سے الی ربہم، وہ اپنے رب کی طرف ینسلون، بھاگ پڑیں گے، ساج کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ملک شام جو ہے یہ سرزمین حشر کی زمین ہوگی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی۔ ظاہر ہے یہ زمین اور یہ آسمان بدل دیے جائیں گے، یہ آسمان اور زمین نہیں ہوں گے، نئے آسمان اور نئے زمین تخلیق کیے جائیں گے، اور اس زمین کے ساتھ شام کا جو علاقہ ہے یہ میدان حشر ہوگا، اور جو آدمی جہاں کہیں دفن ہے، امریکہ میں دفن ہے، جاپان میں دفن ہے، چائنا میں دفن ہے، پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، مصر میں ہے، سوڈان میں ہے، وہ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور حشر میں پہنچیں گے، الی ربہم، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہے اس طرف جائیں گے وہ۔ ینسلون کا مطلب ہے تیزی سے دوڑنا۔ یہ نہیں ہے کہ جی راستہ گم ہو گیا، جی کس راستے پہ جانا ہے ہم نے۔ اس طرح ہر آدمی کو اپنا راستہ پتا ہوگا جس طرح اپنے گھر کا پتا ہے۔ کبھی انسان اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتا، بالکل اسی طرح انسان کو اس عدالت کے راستے کا پتا ہوگا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انسان نکلتے ہی پتا ہوگا۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرمایا کہ جس طرح تم شرک کرنے کے لیے اپنے استھانوں پہ اور مزاروں پہ جاتے ہو، اسی طرح قیامت کے دن تم حشر کی طرف بھاگو گے، تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم کہیں راستہ گم نہیں ہوگا، سیدھا تمہیں پتا ہوگا کہ فلاں جگہ پہ ہم نے پہنچنا ہے، فلاں جگہ ہماری حاضری ہے، آج فلاں جگہ عدالت لگی۔ اور اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ تو اپنے قدموں سے چل کے وہاں پہنچیں گے دوڑتے ہوئے، بعض لوگ اللہ تعالیٰ انہیں الٹے سر کے بل چلائیں گے اور وہ حشر میں پہنچیں گے، بعض کفار جو ہیں۔ اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ سر کے بل چلیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ اللہ جو انسان کو دو قدموں پہ چلا سکتا ہے، کیا وہ اللہ انسان کو سر کے بل نہیں چلا سکتا؟ صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اونٹوں پہ سوار ہو کے جائیں گے، ایک اونٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی، حتیٰ کہ ایک ایک اونٹ پہ 10 آدمی سوار ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل ایمان ہوں گے، مومن ہوں گے، عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ان کو وہاں پہنچایا جائے گا، آرام سے اور سکون سے، بلکہ قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ بڑی رغبت کے ساتھ وہ پہنچیں گے وہاں، اس لیے انہیں توقع ہوگی کہ آج ہمارا رب جو ہے وہ ہم پہ مہربانی فرمانے والا ہے، اللہ ہم پہ فضل کرنے والا ہے، جس بات کا دنیا سے ہم سے وعدہ کیا گیا وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ من اللہ دا سے اپنی قبروں سے الی ربہم، اپنے رب کی طرف ینسلون، بھاگ پڑیں گے۔ قالو، کافر کہیں گے یا ویلنا، اے افسوس، ہائے افسوس، یا ویلنا، ہائے ہماری کمبختی، افسوس ہمارے حال پر، ہائے ہماری ہلاکت، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، من کس نے، بعثا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، بعثا کس نے اٹھایا، نا ہم کو، من بعثنا کس نے اٹھایا ہم کو، من مرقدنا ہماری قبروں سے۔ کافر لوگ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ چونکہ منکر تھے اس دوبارہ اٹھنے کے، لہذا ان کے لیے یہ بڑا پریشانی کا اور بڑا تکلیف کا اور بڑی حیرانگی کا باعث ہوگا کہ ہم تو اپنی قبروں میں آرام سے پڑے سو رہے تھے اور ایک طویل زمانہ گزر گیا، آج ہمیں اپنی قبروں سے یا اپنی خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ من بعثنا من مرقدنا، ہماری قبروں سے کس نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ان کے اس سوال کا جواب یا تو فرشتے دیں گے یا پھر خود ہی حالات کو دیکھ کے، منظر کو دیکھ کے ان کی عقل میں یہ بات آ جائے گی کہ ہاں وہ دنیا میں جو مولوی لوگ کہا کرتے تھے، جو پیغمبروں نے بات کہی تھی، یا جو نیک لوگ قرآن پڑھنے والے یہ بات کہا کرتے تھے، وہ تو بات واقعی سچی ہوگی۔ ھذا ما وعد الرحمن، ھذا یہ منظر تو وہی ہے، ما جو کہ وعد الرحمن جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، وصدق اور سچ بات کہی، مرسلون
کون سا فعل ہے مرسلون؟ مفعول ہے، مفعول مرسلون، فاعل کیا ہوگا اس کا؟ مرسلون، مرسل بھیجنے والا، سین کے نیچے اگر زیر ہوگی تو اس میں فاعل بن جائے گا مرسل بھیجنے والا، اور سین کے اوپر اگر زبر آ جائے گی تو مرسل، مرسل جو ہے وہ مفعول بن جائے گا، مرسل بھیجا گیا، مرسل بھیجنے والا، مرسلون جو بھیجے گئے، یعنی پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بھائی قیامت آئے گی، تم اٹھائے جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم تمہاری آخری منزل ہوگی۔ وہ ایمان نہیں لائے، لہذا اس لیے انہیں پریشانی ہوگی اور پریشان ہو جائیں گے کہ ہم نے کس نے اٹھا کھڑا کیا، ہم کیسے دوبارہ زمین سے پیدا ہو گئے، کیسے ہم یہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور فرشتے اس کا جواب دیں گے، یا ان کی عقل میں یہ خود ہی بات آ جائے گی کہ کچھ لوگ ہم سے کہا کرتے تھے یہ بات کہ دوبارہ زندہ ہوگے، دوبارہ اٹھنا ہوگا، قیامت قائم ہوگی، تو پھر وہ ایمان لے آئیں گے اور یہ سوچیں گے اپنی بات میں مہذا ما وعد الرحمن، کہ بھائیو یہ تو وہی بات ہے جو رحمان نے کہی تھی دنیا میں، وصدق المرسلون، اور جو پیغمبر آ کے ہمیں بات بتاتے رہے، جس کا ہمیں بار بار وعدہ دلاتے رہے، وہ تو یہی قیامت تھی جو آ گئی۔ رسولوں نے بھی سچ کہا اور اللہ کا وعدہ بھی سچا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ سارا معاملہ اللہ فرماتے ہیں کہ بس ایک ہی چیخ ہوگی، صیحۃ واحدۃ، ان کانت، یہاں ان کون سا ہے؟ نافیہ ہے، نہیں کانت تھی، الا مگر، صیحۃ زور کی چیخ، واحدۃ ایک، فاذا پس اچانک، ہم وہ سارے کے سارے، جمیع جمع ہو جائیں گے، لدینا ہمارے سامنے، محضرون حاضر کی ہو جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے۔ بس ایک ہی چیز ہوگی، اس میں کسی قسم کی مشقت نہیں ہوگی، کسی قسم کا کام نہیں کرنا پڑے گا، کسی فرشتے کو کوئی حکم نہیں دینا پڑے گا، ایک ہی فرشتے کی چیز ہوگی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا جلال کتنا ہے۔ اصل میں یہی چیز مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دلوں میں پیدا کی جائے، اللہ کا جلال پیدا کیا جائے، اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کی بزرگی انسان کے دل میں پیدا ہو، اللہ کا جو قدرت ہے وہ انسان اپنے دل میں بٹھائے، یہی معرفت ہے اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اتنا قوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ جو ہے وہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ پوری کی پوری مخلوق کو دوبارہ زندہ کھڑا کر دے۔ خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی ہوگی، خود اللہ کی قوت کتنی ہوگی، خود اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کیسی ہے۔ یہ سارا قرآن جی جو ہے وہ شرک کی مذمت میں ایسے تو نہیں بھرا ہوا، اصل جو چیز مطلوب ہے وہ یہی تو ہے کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی جلال جو ہے وہ دلوں میں پیدا کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں اس کی مخلوق جو ہے وہ ساری کی ساری حقیر ہے، اللہ کے آگے سارے کے سارے مجبور ہیں، اللہ کے آگے سارے کے سارے محکوم ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، انا اخشاکم للہ، کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہوں۔ جتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی اتنا اللہ کا خوف زیادہ ہوگا، جتنا اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی اتنا انسان میں تقوی زیادہ ہوگا، اور یہی مطلوب ہے انسانوں کے دلوں میں اللہ کی کبریائی اور عظمت پیدا کرنا، اللہ کا جلال اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی پیدا کرنی، کہ انسانوں کے ذہنوں میں تصور آ جائے، یہ بات آ جائے کہ اللہ کی قوت سے بڑھ کے کوئی قوت نہیں ہے، اللہ کی بڑائی سے بڑھ کے کسی کی بڑائی نہیں، اللہ کی عظمت سے بڑھ کے کسی کی عظمت نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ کتنے سپر پاورز آئی اس دنیا میں اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے یا ہمارے آباء و اجداد کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ایمان کا ضعف ہے، ایمان کی کمزوری ہے کہ انسان اس دنیا میں جو اللہ نے دی ہوئی طاقت ہے اس سے ڈر جائے۔ کبھی جرمن جو تھا وہ سپر پاور تھا، کبھی برطانیہ سپر پاور تھا، کبھی فرانس سپر پاور تھا، کبھی مسلمان سپر پاور تھے، کبھی روس سپر پاور تھا، کبھی امریکہ سپر پاور بنا اللہ کے حکم سے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی کبریائی کے آگے ہیچ ہے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کے آگے ساری کی ساری حقیر ہے طاقتیں۔ یہی تو ایمان جو ہے دلوں میں بٹھانا مقصود ہے کہ کبریائی صرف اللہ کے لیے، عظمت صرف اللہ کے لیے، اور جلال اور تقدیس اور تحمید جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ اللہ کے ایک فرشتے کی قوت اتنی ہوگی کہ بس اس کو ایک سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، خرب درہا خرب انسان جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے اس کی ایک آواز سے۔ اور فرمایا کہ فائدہ جمیع لدینا محضرون، سارے کے سارے ہمارے حضور اکٹھے ہو جائیں گے، ہمارے آگے حاضر ہو جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب سارے لوگ اللہ کے حضور اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔
فَالْيَوْمَ آج کے روز لا تظلم نفس شیئا، لا تظلم کون سا فعل ہے؟ مضارع مجہول ہے، نہیں ظلم کیا جائے گا، نفس کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان، شیئن کچھ بھی، ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، یہی اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا جلال، اور اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، مہربان ہے، غفور ہے، بخشنہار ہے، اللہ ظالم نہیں۔ حالانکہ اللہ چاہتے ہیں تو جیسا سلوک چاہتے ہیں اپنے بندوں سے کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے غلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا، اللہ کا رحیم ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نہ تو اللہ کسی کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ ضال نہیں ہے، مضل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ہادی ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، غفار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مضل نہیں ہے، گمراہ کرنے والے نہیں۔ گمراہ انسان اپنی شرارت کی وجہ سے، اپنے نفس کی برائی کی وجہ سے ہوتا ہے، شیطان کے پیچھے لگ کے ہوتا ہے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں، ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عدالت جب قائم ہو جائے گی، آج کل کی عدالتیں بھی ذرا دیکھ لیں کیسی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کم ہی ایسی عدالتیں ہیں جن میں اللہ کا خوف ہو اور اللہ کے خوف سے یا اللہ کے ڈر سے فیصلے کیے جاتے ہوں، نظریہ ضرورت کے تحت عوام کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، اللہ کے رسول کے حقوق، قوم کے مفاد، دو تین الفاظ ایسے عدالتوں کو ملے ہوئے ہیں ہمارے ہاں کہ انہیں ہر چیز کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے، قوم کا مفاد، ملک کا مفاد اور نظریہ ضرورت، یہ تین چیزیں حکمرانوں کو بھی اور عدالتوں کو بھی ایسے یہ تین الفاظ ملے ہوئے ہیں، نہ اس کے آگے اللہ کا کوئی حق ہے، نہ رسول کا حق ہے، نہ اللہ کی شرم ہے، نہ رسول کی حیا ہے، نہ کوئی نیکی، نہ خیر، نہ قرآن، نہ دین، نہ اسلام، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ تین لفظ جو ہیں ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری عدالتوں کو ملے ہوئے ہیں، اور یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے جواب دیں گے کہ یہ نظریہ ضرورت کیا تھا۔ ملک سے غداری کرو، اللہ سے غداری کرو، رسول سے غداری کرو، قرآن کی توہین کرو، اللہ کے رسول کی اور اللہ کے دین کی توہین کرو، اللہ کی شریعت کی توہین کرو، علماء کو گولیاں مار دو، قتل کر دو انہیں، اور کوئی سراغ نہیں ملتا۔ جرنیلوں کو اگر کوئی ان پہ حملہ ہوتا ہے تو 7 کوٹھیوں کے اندر سے مجرموں کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان پہ مقدمے چلتے ہیں اور ان کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، لیکن علماء کو مار دیا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ فرمایا کہ علم جو ہے یہ کتابیں ختم کرنے سے نہیں اٹھائے، کتابیں تو بڑی عام ہو جائیں گی، میڈیا تو بڑا عام ہو جائے گا، اشاعت بڑی ہوگی کتابوں کی، لیکن دین کا علم جو ہے وہ علماء کو اٹھانے سے ختم کیا جائے گا۔ جب اللہ اس دنیا سے علم دین کو ختم کرنا چاہیں گے تو علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بدنصیبی ہے قوم کی اور ملک کی۔ علماء کو قتل کرنے والے، علماء پہ ظلم کرنے والے، علماء کو جیلوں میں ڈالنے والے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہر بات پہ جو بھی آدمی یا جو بھی عالم مر جاتا ہے جی قوم کے مفاد میں نہیں، علامہ احسان اللہ ظہیر فوت ہو گئے یا ان کو مار دیا گیا جی ملک کے مفاد میں نہیں ہے، مفتی شام زئی کو قتل کر دیا گیا جی ملک کے مفاد میں نہیں ہے، ابراہیم سلفی کو قتل کر دیا گیا جی ملک میں مفاد میں نہیں ہے۔ جرنیل پہ حملہ ہو تو دوسرے دن جو ہے وہ قاتل پکڑے جاتے ہیں، وہ ملک کے مفاد میں ہے۔ اور نظریہ ضرورت جو ہے یہ ایسا ایک تیر بہدف عدالتوں کو ملا ہوا ہے نسخہ کہ جب بھی آئین سے غداری کرنی ہو، جس نے بھی ملک اور قوم پہ ظلم کرنا ہو، اس کے لیے یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت تمہیں ہر چیز حاصل۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ جب قیامت اللہ کی عدالت لگے گی تو اللہ کی عدالت میں کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، ظالموں کو بھی سزا ملے گی، ظالموں کو چھوڑ دیا جائے گا تو وہ بھی ظلم ہوگا، لیکن اللہ ظلم نہیں کریں گے۔ جو کسی نے ظلم کیا ہے ظلم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ رحیم تو ضرور ہے لیکن اللہ ظالم اس معنوں میں بھی نہیں ہے کہ ظالموں کو اللہ چھوڑ دے، ظالموں سے اللہ محاسبہ نہ کرے۔ جنہوں نے قوم کو تباہ کیا، جنہوں نے ملک کو تباہ کیا، جنہوں نے مسلمانوں سے غداری کی، مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمانوں کے سینے چھلنی کیے اور مسلمانوں کو پکڑ کے کافروں کے حوالے کیا، اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے یا ان کو بھی چھوڑ دے تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم نہیں اللہ کریں گے۔ اللہ ایک ایک بات کا حساب لیں گے کہ تم نے کتنے ڈالر لیے کافروں کے حوالے کر، ایک ایک ڈالر کا حساب ہوگا۔ یہ جو تم خزانے بھر رہے ہو اور سمجھتے ہو ہماری معیشت بڑی مضبوط ہوگی، اس سے پہلے کبھی اتنا خزانہ نہیں بھرا گیا، اس کے ایک ایک پیسے کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، جن اللہ تلالوں پہ تم نے یہ خزانے خالی کرتے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہا کرتے تھے خزانے پہ آ کے، خزانے کو بھرتے تھے اور جب خزانے سے خرچ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اے زمین گواہ رہنا، اے خزانے گواہ رہنا کہ میں نے تم کو حق سے بھرا تھا، حق سے خالی کر رہا ہوں، مسلمانوں کو بیچ کے میں نے نہیں بھرا خزانہ، حرام مال سے خزانے کو نہیں بھرا، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کوئی عیاشی کی ہے یا اس پہ
اسراف کیا ہے یا کسی پہ ظلم کیا ہے، ایک ایک کوڑی کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ معیشت کی بات جو ہے یہ صرف ایسے نہیں جی ہم نے معیشت بحال کر لی اور تم چھوٹ جاؤ گے۔ مسلمان کے لیے تو سجن ہے یہ دنیا، کمانے پہ بھی پابندی ہے، خرچ کرنے بھی پابندی ہے، تمہیں یہ کمانے کا بھی حساب دینا پڑے گا، خزانہ تم نے کیسے بھرا تھا، اور جہاں جہاں خرچ کر رہے ہو وہ بھی حساب دینا پڑے گا کہاں کہاں تم نے خرچ کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جائے گا لا تجزون، تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا، الا مگر ما وہی جو تم تھے تعملون عمل کرتے۔ یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور جنتیوں کے بارے میں فرمایا کہ کافروں کا تو یہ معاملہ ہوگا کہ قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا، وہ حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں اٹھیں گے، انہیں وہ وعدہ یاد دلا دیا جائے گا جو رسولوں نے ان سے کیا تھا، اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب لینے میں کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور ساتھ یہ بتا دیا کہ اہل ایمان جو ہیں ان کو کافروں کا حساب لینے کے لیے کسی انتظار میں نہیں رکھا جائے گا کہ پہلے ہم کافروں کا حساب لے لیں اور تم لوگ یہاں ذرا انتظار کرو پھر تمہیں جنت میں بھیجیں گے۔ ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو تو ہم جنت میں ساتھ ہی بھیج دیں گے، ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، وہ جنت میں چلے جائیں گے، عیش و آرام سے ہوں گے، اور کافر جو ہیں وہ دور سے دیکھیں گے انہیں اور حسرت ہوگی انہیں کہ ہاں جنتی لوگ جو ہیں وہ جنت میں پہنچا دیے گئے ہیں اور آج ہمارا حساب ہونے والا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں فرمایا ہے۔